میرا دل ہے تیرے لیے قسط نمبر 5۔ وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھے شخص سے مخاطب ہوئے تھے جو اتنی دیر سے اپنے پاپا جانی کے لیے باعث مسرت بن جانے والی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے دھیان آیا تھا کہ کل جب وہ ہاسپٹل جانے کی جلدی میں گھر سے نکل رہا تھا تو یہی لڑکی گیٹ پر کھڑی ملی تھی۔ اس وقت اسے ہاسپٹل پہنچ کر پاپا جانی کے ذاتی معالج ڈاکٹر ثروت حسین بخاری سے ملنا تھا، اس لیے وہ بڑی بے مروتی سے اس سے ڈھنگ سے بات کیے بغیر چلا گیا تھا۔ عام حالات میں وہ اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کرتا تھا کہ کوئی اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ اگر کوئی اسے مغرور اور گھمنڈی سمجھتا تھا تو اس کی بلا سے وہ نہ ہر کسی سے بے تکلف ہوتا تھا، نہ ہر ایک کو خود سے قریب ہونے کی اجازت دیتا تھا۔ اس کے انہی رویوں کی بدولت وہ اپنے حلقے میں مغرور مشہور تھا۔ لڑکیاں بالخصوص اس کے مغرورانہ انداز پر بہت چڑھا کرتی تھیں، مگر یہاں مسئلہ اس لڑکی کا تھا جو اس کے پیارے پاپا جانی کو پیاری تھی۔ اس لیے اسے اپنے کل کے رویے پر افسوس سا ہو رہا تھا۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ اپنی عادت کے برخلاف وہ بڑی خوش اخلاقی سے مسکرا کر اسے مخاطب ہوا۔ شاید کل کے رویے کا ازالہ کرنا مقصود تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ ایک سرسری سی نظر اس پر ڈال کر بولی۔ وہ ان سے اتنی بے تکلفی سے باتیں کیا کرتی تھی، مگر اس وقت اس کی موجودگی کے سبب کچھ ریزرو سی ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ پتہ ہے اویس، یہ اجالا بڑی زبردست آرٹسٹ ہے۔ اس کے ہاتھ کے بنے اسکیچز دیکھو تو حیران رہ جاؤ۔ مجھ سے تو اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ یہ میرا ایک شاندار سا پورٹریٹ بنائے گی۔ وہ شاید اس کی جھجک محسوس کر گئے تھے، اس لیے ماحول میں بے تکلفی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ان کی اس تعریف سے وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی تھی، جبکہ وہ مسکرا کر بولا، یہ آپ کا شوق ہے یا پروفیشن؟ اس کے جواب دینے سے پہلے وہ دوبارہ بول اٹھے، بھائی، اس نے فائن آرٹس میں گریجویشن کر رکھا ہے اور بہت پروفیشنل قسم کی جینیس سی ٹیچر ہے۔ یہ آرٹ سکول میں پڑھاتی ہے۔ خیر سے میری بیٹی، انہیں شاید دوسروں کی تعریفیں کر کے انہیں آسمان پر چڑھانے میں مزہ آتا تھا، اس لیے دل کھول کر اس کی تعریفیں کر رہے تھے، جبکہ وہ سرخ چہرے کے ساتھ شرمندہ سی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے اپنے بارے میں بات ہونا، چاہے وہ تعریف ہی کیوں نہ ہو، ہمیشہ ہی کچھ پریشان کر دیا کرتی تھی۔ انہیں اچانک ایک خیال آیا تو بولے، تمہیں میرے یہاں ایڈمٹ ہونے کا کیسے پتہ چلا؟ ان کے اس سوال پر ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں سامنے بیٹھے شخص کی طرف اٹھی تھیں، پھر وہ پرسکون انداز میں بولی تھی، میں آپ کے گھر گئی تھی، وہیں سے پتہ چلا تھا۔ اویس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا، شاید وہ اس کے چہرے پر موجود تاثرات سے کچھ اندازہ لگانا چاہتا تھا۔ اچھا، تو تم گھر گئی تھیں، یعنی یہ کہ تم نے مجھے مس کیا تھا؟ وہ مسکرا کر بولے تو اس نے گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔
पापा जानी बातें अपनी जगह, लेकिन आप प्लीज़ नाश्ता तो करें। वो दूध का गिलास उनकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला तो वो बड़ी बेदिली से गिलास हाथों में लेकर बैठ गए। इन्हें ठीक ठाक देखकर उसके दिल की तसल्ली हो गई थी, इसलिए अब उसे अपना यहाँ मज़ीद रुकना बड़ा बेमहल महसूस हो रहा था। इन दादा पोते की प्राइवेसी में मुदाखलत उसे अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए अपना साइड में रखा बैग कंधे पर डालते हुए बोली, अच्छा अंकल, मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी? अभी कुछ देर तो और रुको। वो बड़ी बेसाख्तगी में उसका हाथ थाम कर बोले तो माजरत ख्वाहाना अंदाज में बोली, मुझे कुछ काम है, मैं इंशाल्लाह कल फिर आऊँगी। वो इन दोनों की गुफ्तगू से बेनियाज अखबार उठाकर पढ़ने लगा था। उसकी माजरत के जवाब में मजबूरन उन्होंने उसका हाथ छोड़ते हुए इजाज़त दी तो वो खड़ी हो गई। तुम जाओगी कैसे? उनकी फ़िक्रमंदी पर वो मुस्कुरा कर रह गई। मैं अपनी गाड़ी में आई हूँ, जाने का कोई मसला नहीं है। अच्छा, खुदा हाफिज़। उसकी बात पर उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा और बोले, बहुत अच्छा लगा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वो उनके शुक्रिया के जवाब में बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर सामने मौजूद इस अखबार के पीछे छुपी शख्सियत की मौजूदगी उसे खुलकर कुछ कहने नहीं दे रही थी। इसलिए खामोशी पर इक्तफा करते हुए दरवाज़े की तरफ बढ़ी। उसे दरवाज़े की तरफ बढ़ता देखकर वो एकदम अखबार रख कर खड़ा हो गया और दरवाज़े के बाहर तक उसके साथ आता हुआ बोला, खुदा हाफिज़। वो हैरान नज़रों से उसे देख रही थी, जो कल एक अक्खड़ और बददिमाग सा शख्स महसूस हुआ था। वो आज इतना बाअदब और मेहमान नवाज कैसे हो गया था? अपनी हैरत को छुपाते वो इसे खुदा हाफिज़ कहती कॉरिडोर में आगे बढ़ गए। अगले रोज़ वो उनसे मिलने शाम के वक्त आई थी और ये देखकर उसे बहुत खुशी हुई थी कि वो अकेले थे। उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया था। कल की निस्बत वो आज उनसे काफ़ी देर तक बातें करती रही। उनका ख्याल था कि वो बिल्कुल ठीक हैं, बस ये अवैस को वहम हो गया है कि वो बीमार हो गए हैं। बिल्कुल बौला है ये अवैस, ज़रा सा बीपी क्या हाई हुआ, इसने तहलका मचा दिया, जैसे मैं कितना ख़तरनाक बीमार हो गया हूँ। असल में मुझसे मोहब्बत भी तो बहुत करता है ना, शायद इसीलिए मेरे लिए इतनी फ़िक्र करता है, इतने दिनों से मेरे साथ लगा बैठा है। इस वक्त भी मैंने ज़बरदस्ती भेजा है कि जाकर थोड़ी देर आराम करके आओ। हालांकि मैंने कितना समझाया है कि जल्दी ऊपर जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अभी तो मुझे तुम्हारे बच्चों की भी शादियां करवानी हैं। वो अपनी आदत के मुताबिक हंसने हंसाने में मसरूफ़ थे, हालांकि उनके चेहरे ही से कमज़ोरी और बीमारी ज़ाहिर हो रही थी, मगर शायद उन्हें अपनी तकलीफ़ों का इश्तिहार लगवाना पसंद नहीं था। इसीलिए ख़ुद को हशाश बशाश ज़ाहिर कर रहे थे। उस रोज़ वो 1 घंटा उनके पास बैठी थी। उन्होंने बताया था कि वो ज़बरदस्ती यहाँ से डिस्चार्ज होने का प्रोग्राम बना चुके हैं,
اس لیے شاید وہ کل گھر چلے جائیں گے۔ ریسٹ ہی تو کرنا ہے، وہ میں گھر پر بھی جا کر کر سکتا ہوں۔ وہ مطمئن انداز میں بولے تھے۔ اگلے روز اس ادھیڑ بن میں مصروف وہ فیصلہ ہی نہیں کر پائی کہ ان سے ملنے جائے یا نہ جائے۔ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گئے ہیں یا نہیں۔ وہ دن تو یوں ہی گزر گیا۔ اس سے اگلے دن جمعہ تھا، اسی لیے وہ اسکول کی چھٹی جلدی ہونے پر گھر واپس آ رہی تھی۔ گاڑی گھر کی طرف موڑتے اسے خیال آیا کیوں نہ ان کے گھر پر معلوم کر لیا جائے کہ وہ واپس آ گئے ہیں یا نہیں۔ اس سوچ کے ذہن میں آنے کی دیر تھی کہ وہ فوراً گاڑی ان کی گلی میں موڑ گئی۔ ان کے گیٹ کے سامنے گاڑی روک کر اس نے چوکیدار سے ان کی موجودگی کی بابت دریافت کیا، اور جواب اثبات میں آیا تو اس سے کہا، اندر جا کر انکل کو بتا دیں گے اجالا ملنے آئی ہے۔ چوکیدار نے وہاں سے گزرتے کسی ملازم کے ہاتھ پیغام بھجوا دیا اور اس سے بولا،